جو اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کو بھی فری ٹرائل کی اور انسانی حقوق کی ایکسیس اور ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کی ایکسیس نہیں دی جا رہی. اس کے بعد اشرف صحرائی شہید صاحب جن کو جیل میں زہر دے کر مارا گیا. یہ وہ چند لوگ ہیں، یہ وہ چند لوگ ہیں جن کی پوری زندگی مثال ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. اور ایک بھارت اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ناجائز قبضہ جموں کشمیر پہ اس وقت ہے. اور یہ میں خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کا فاشزم، کمپلیٹ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، وہاں کی کسی کی آواز نہیں پہنچ سکتی. اور جو جیل میں ہیں، جو اس وقت جیل میں لوگ ہیں، ان کی آواز بھی سنائی نہیں جا سکتی. یہ خوف ظاہر کرتا ہے پوری ریاست کا، یہ خوف ظاہر کرتا ہے آج بھارت کی حکومت کا، مودی سرکار کا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنی چاہیے. اور جب یہ میرے پاس آئیں تو جو سٹوری ہے، اگر آپ دیکھیں کہ نہ ان کی بات کرائی جا رہی ہے، نہ کوئی ایکسس دی جا رہی ہے، نہ اس بچی جو کہ 2 سال کی تھی جب اپنے والد کو ملی تھی. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ٹریٹیز، انٹرنیشنل اگریمنٹس، جو ہیومن رائٹس کے پروٹوکولز ہیں، یہ تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں، اس کا جواب ہم سب کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا پڑے گا. اور میں ایک اور بات امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، جو مقدمہ ہم لے کر آئے ہیں، جو یہ میرے پاس جب ملنے آئیں، کہ نہ فری ٹرائل کا ایکسس ہے، نہ کوئی سنوائی ہے، نہ ان کی آواز باہر پہنچائی جا رہی ہے، اور بار بار وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں یاسین ملک صاحب کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک. اگر بھارت کا مقدمہ سچا ہے تو پھر ایک شخص کے بولنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر آج بھارت اپنی طرف سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو مقدمہ پیش کرتا ہے، انٹرنیشنل اگریمنٹس اور انٹرنیشنل پروٹوکولز اور پلیٹ فارمز پہ مقدمہ پیش کرتا ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ پوچھے کہ ایک شخص کو بولنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، اس کی آواز کیوں باہر نہیں لائی جا رہی. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تفصیل بتائی جائے جو ابھی آپ کو اس کیس سے ریلیٹڈ بتائیں گی، میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا مرضی یہ کوششیں کریں، یہ فاشزم کریں، یہ ایک مذموم کوشش ہے. اس سے جو کشمیری ہیں ان کے جذبے، ان کے ولولے، ان کے قربانی کے جذبے اور ان کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جذبے اور بھی مضبوط ہوں گے. اور جس طرح پاکستانی ہمیشہ یک زبان ہو کر کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی شہرگ ہے، اس سے ہم 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ بھی میں کہوں گی کہ جو وائلیشن ہوئی 5 اگست 2019 کو، جو مودی نے ایک غیر قانونی قانون پاس کیا، اس کی ہم نے ہر سطح پر پہلے بھی مذمت کی ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ وہ ایک ایسا خیالی امینڈمنٹ ہے جس کو استعمال کر کے وہ آج ایک غیر قانونی قانون نافذ کیا ہے انہوں نے جموں کشمیر میں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور UN کی ریزولوشن کے مطابق یہ فیصلہ ہونا ہے، کشمیریوں کے فیصلے سے یہ فیصلہ ہونا ہے. اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ آخر میں دوبارہ دہراتی چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس انٹرنیشنل وائلیشن آف ہیومن رائٹس اور جو ایک فری ٹرائل کا بنیادی انسانی حقوق ہے جو اس وقت یاسین ملک صاحب کو نہیں مل رہا، اور جو 25 کو خدا نخواستہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کو سزا سنانے کی رپورٹس ہیں، اس کے اوپر ڈائریکٹ کیا ہے منسٹری آف لا کو اور ہیومن رائٹس کو کہ فوری طور پر اس کو اٹھایا جائے، اور تمام جو ایکسس ہے لیگل لیول کے اوپر اور ہیومن رائٹس لیول کے اوپر اور سفارتی سطح کے اوپر اس بات کو اٹھا کر پہنچایا جائے اور اس کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے. اب میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز پاکستان کی عوام کو اور دنیا کو اس میڈیا کے ذریعے، اگر وہاں یاسین ملک صاحب کی آواز بند کی جا سکتی ہے تو پاکستان وہ پلیٹ فارم مہیا کرے گا جہاں ان کی آواز
पूरी दुनिया में पहुंचेगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच. मेरे साथ हो जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू मरियम साहिबा कि आपने सपोर्ट दिया. और ये बिल्कुल इस वक्त जो हालत है यासीन साहब का केस, क्योंकि इस वक्त मैं पूरी कश्मीर कॉज की बात नहीं करी, इस वक्त मैं प्योरली एज अ वाइफ और जो हमारी 10 साल की बेटी है कि इन 13 साल की मेरी जो शादी हुई है इसके अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत से अटैक्स, बहुत से अरेस्ट आए हैं. मगर इस वक्त जो हालत है मेरे हस्बैंड की, उनको तिहाड़ के डेथ सेल में रखा हुआ है 5x7 फीट के, उनको कोई काउंसिल एक्सेस नहीं है. और जो उनके लॉयर थे राजा तफैल साहब को बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 1.5 ईयर पहले उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था. और ये कोई पुरानी बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए कि वो हमेशा जो कश्मीरी लीडर्स हैं उनके लॉयर्स को अटैक करते हैं, उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ. तो यासीन साहब ने कहा कि अब मैं अपना केस खुद लड़ूंगा. जो इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एवरीथिंग जो इंटरनेशनल चार्टर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये मेरा हक है, जो बुनियादी हक है हर इंसान का, कि अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा है, और ये तो दहशत गर्दी के मुकदमे, जब एक पुरअमन, एक हुर्रियत अजीम रहनुमा जो लीड कर रहे हैं एक स्ट्रगल ऑफ नॉन वायलेंस, तो उनके खिलाफ टेरर फंडिंग के, टेरर फाइनेंसिंग के, टेरर गैंगिंग के और सिडेशन के चार्जेस और ऊपा जैसे और टाडा जैसे और पब्लिक सेफ्टी जैसे ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वो उनके खिलाफ डाले जाएं, जिसके तहत वो अपना केस भी नहीं प्लीड कर सकते. और जो सबसे खौफनाक बात है इस वक्त कि जब उन्होंने कहा कि मैं अपने केसेस खुद मैं बोलूंगा, तो जब भी उनको ऑनलाइन प्रेजेंट किया गया है तो उसके अंदर उनकी आवाज म्यूट कर दी जाती थी जब वो बोल रहे होते थे जज के साथ. और जब उनके खिलाफ एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते थे हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से, तो तब उनकी तरफ से वॉल्यूम बंद कर दिया जाता था ताकि यासीन साहब को ऑनलाइन वो सुन भी ना सके कि उनके खिलाफ क्या बात की जा रही है. और उसके साथ साथ उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, उनको कोई हेल्थ केयर नहीं मिली. उनको एक डेथ सेल में ओपन टॉयलेट के सामने सुलाया जाता है और फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है. वो इंसान जिसको पिछले 35 ईयर्स से इंडिया के 3rd डिग्री टॉर्चर का वो शिकार है, जिस्म का एक हिस्सा जो है उनका वो गवाही देता है कि उनको कितना मारा पीटा गया, इलेक्ट्रोक्यूट किया गया है, उनके ऊपर बर्न स्कार्स है, उनकी बॉडी के ऊपर मेटालिक वाल्व है, उनको ब्लड फूड पॉइजनिंग होगी, उनको जेल में जहर दे दिया गया, कुछ साल पहले फिर जहर दिया. उनकी हेल्थ इतनी फ्रैजाइल है कि एज अ वाइफ, और मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ और मैं वो फर्स्ट पाकिस्तानी पब्लिक फिगर हूँ इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जब मेरी यासीन साहब से शादी हुई और मैं एक अमन का और एक प्यार का पैगाम लेके गई और एक ये ऑफ बॉन्डिंग. मेरा कोई किसी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, मगर जिस तरीके से, क्योंकि हम एक तहरीक को लीड कर रहे हैं, हम कोई विक्टिम्स नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बेचारी बन के. हम लोग बहुत बहादुर और बहुत दलेर है. मुझे फख्र है कि मेरे जो हस्बैंड है इस वक्त भी उनके खिलाफ वो एक अकेला तनतना आदमी है, उसी डेथ सेल के अंदर है जहाँ पे मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई, जहाँ अफजल गुरु को फांसी दी गई, उनकी जस्ते खाकी तक नहीं मिली फैमिलीज को, ना कश्मीरियों को. तो मैं आज डिमांड करती हूँ दुनिया से भी, यूनाइटेड नेशन से, कि वहां पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए. मेरी बेटी, मेरा, दुनिया में कोई छोटा सा बच्चा भी, उसको कोई हल्का सा भी कोई हरास कर ले, पूरी दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में शोर मच जाता है. दुनिया इतनी सेंसिटिव होती है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, विमेन राइट्स. मैं तो एक विडो की जिंदगी गुजारी हूँ, 13 साल से ऊपर हमारी शादी हो गई है. बड़ी मुश्किल से, बहुत दफा बहुत स्ट्रगल से मुझे वीजे मिलते थे, और जब मैं वहां जाती थी तो वहां पे जाते साथ ही मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाता था महीने के लिए. 2 महीने के लिए गई तो महीने से ऊपर उनको जेल में डाल दिया. और फिर जब उन्होंने तहरीक की, कोई कॉल दी प्रोटेस्ट की मोदी के खिलाफ या पिछली रिजीम्स के, तो उनको हाइडिंग में जाना पड़ता था. तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं आज, क्योंकि सिविल जो मरियम साहिबा ने भी कहा है, सिविल जो कॉवेनेंट्स है, जिनीवा कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ प्रिजनर्स, जिसका सिग्नेटरी है हिंदुस्तान, वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे. आई डिमांड यूनाइटेड नेशंस के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये कैंपेन करें कि उनको जमीर का कैदी जो है डिक्लेयर कराया जाए दुनिया से, और उनको वहां से इमीडिएट तौर पे वहां से रिलीज कराया जाए ऑन हेल्थ ग्राउंड. उनकी हेल्थ बहुत वीक है, उनके सिर पे पस पड़ गई थी, कुछ अर्सा पहले छाले पड़ गए थे उनके सिर के अंदर, उनके बाल सारे गिर गए थे. अभी भी जो उनकी फुटेज रिलीज हुई है
جب وہ کورٹ ہیئرنگ سے باہر نکل رہے ہیں اتنی ہنڈریڈز آف سیکورٹی فورسز ہیں ان کے ارد گرد جیسے پتہ نہیں کون سا کوئی دہشت گرد ہے. اور وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا کہ ملک صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک, آئی وانٹ ٹو اسپیک. تو یہ کون سا کورٹ ہے, یہ کون سا جسٹس ہے جہاں پہ جو قاتل ہے وہی جج کو ڈائریکٹ کر رہا ہے, وہی اپنی طرف سے ڈیسیجن لا رہا ہے, اور وہ زبردستی فورس کر رہے ہیں یاسین صاحب کو کہ وہ سرکاری وکیل ان کے لیے رکھ دیا جائے تاکہ ان کا بالکل ہی جو ہینگنگ کی طرف یا ان کو ایکسیکیوٹ کرنے کا جو سارا کا سارا پلان ہے. اور آج میں یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پروٹیکٹیو پرسنالٹی بھی ڈکلیئر کرانا پڑے گا کیونکہ ہی از اے پولیٹیکل پرزنر, ہی از دا وائس آف دا پیپل. اور ہم لوگ چاہتے ہیں اس وقت ایز اے فیملی کہ جو ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان کو نکالا جائے. آواز تک کا رشتہ نہیں رہا, نہ ہمیں فون پہ بات کرنے کی اجازت ہے, نہ کوئی ٹیلی گرام کی اجازت ہے, نہ کوئی ویڈیو کانفرنسنگ, نہ کوئی لیٹر ہم دے سکتے, نہ کوئی ای میل. بچی ہماری ہے 8 سال سے وہ تڑپ رہی ہے اپنے باپ کو ایک شکل دیکھ لے, ان کی آواز 3-3.5 سال سے وہ تک نہیں آواز کا رشتہ. تو وہ بچی لیٹرز لکھتی ہے روز اپنے والد کو, مگر وہ لیٹر کون پہنچائے گا اس کا. میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن کہ جو میرے رائٹس جو سپریس کیے گئے ہیں میرے اور میری بیٹی کے, کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہماری ایکسیس کرائی جائے, ان سے ہم بات کریں, ان کو کوئی لیگل کاؤنسل ہیلپ دی جائے, ان کو وہاں سے نکالا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گلوبل کیمپین چلائی جائے. اور خاص طور پہ جتنے بھی ہمارے سفارتکار ہیں, ہماری جو ایمبیسیز ہیں پوری دنیا کے اندر, ان کو یہ خاص ایمرجنسی ٹاسک دی جائے کیونکہ 25 کو ان کے خلاف سزا سنا دینی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا لائف امپریزنمنٹ یا ہینگنگ کی جو بھی ان کی کیمپین چل رہی ہے, یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. غداری کے میٹر میں, کسی بھی میٹر میں ان کے ساتھ جو کچھ وہ کریں گے, ان کی جان ہم نے اس وقت بچانی ہے. اور ان کی اگر جان ہم بچائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری قیادت کی جان بچائیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ سارے جو دوسرے حریت رہنما ان کی زندگیاں جو ہے وہ نتھی ہیں, کیونکہ سب اس اسٹرگل کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ بھی ساتھ کہوں گی مریم صاحبہ سے کہ ایک تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے تھرو ایک ریزولوشن جو پاس کرائی جائے ہنگامی طور پہ یاسین صاحب کی امیڈیٹ رہائی کی, ان کی جان کو خطرہ ہے, اور ان کو ہاسپٹلائز کرایا جائے. اور سیکنڈلی جتنے بھی ہماری حریت کی قیادت ہے, کیونکہ یاسین صاحب نے اور ہم نے ہمیشہ اپنی فیملی کو بہت پیچھے رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کی اور دوسری لیڈرشپ کی بات کریں, مگر کیونکہ یہ حالات اتنے زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں ہمارے لیے کہ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وی آر ویری ورڈ ایز اے فیملی. ہمارے جو رائٹس ہیں, چلڈرن رائٹس ہیں, ویمن رائٹس ہیں, ہیومینیٹیرین لا کے انڈر یہ فال کرتا ہے. اور کسی بھی صورت میں جو ہمارا کیس جو انہوں نے جعلی بنایا ہے یہ کمپلیٹلی انلیگل ہے, کیونکہ یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ تو فال ہی کرتی ہے انڈر دی یو این ریزولوشنز, اور ہمارا تو انڈر دی امبریلا آف انٹرنیشنل جورسڈکشن آتا ہے. تو اس بیسس پہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں گورنمنٹ سے اور ڈیمانڈ بھی کرتی ہوں کہ کائنڈلی لک انٹو دس میٹر, کہ میرا جو معاملہ ہے میری بیٹی کا اور میرے ہسبینڈ کا, یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے. ہم انڈر دا انڈین پینل کوڈ یا انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں بنتا کشمیر کا کوئی بھی جعلی مقدمہ. جس طریقے سے ہندوستان ایک دہشت گرد کو, کلبھوشن جادو کو جو ہے اس کی بیوی کو اور اس کی والدہ کو جو ICJ میں لے کے گئے کہ وہ ان کی آواز بنے اور چیلنج کیا, انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارا کیس نہ صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے بلکہ UN سے ڈیمانڈ کی جائے کمیشن آف انکوائری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز ٹریبیونل ہے. اور بھی ریسنٹلی اسٹاک وائٹ نے ایک لا فرم ہے لندن کے اندر جس نے 2000 سے زائد ٹیسٹیمنیز کلیکٹ کی ہیں. تو میں تو حاضر ہوں, میری بیٹی بھی حاضر ہے ٹیسٹیمنی دینے کے لیے. دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں لے جائیں, کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں, اور UN کی قراردادوں کے مطابق ہی انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں جو دنیا ریکگنائز کرتی ہے. اور یہ ہماری وائسز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے فور فرنٹ پر ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہمارے اوپر پریشر بھی ہے, ہر لحاظ سے ہمیں توڑنے کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں انڈیا کو بھی یہی پیغام دوں گی کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی, دنیا کے ہر کونے تک جاؤں گی یاسین صاحب اور کشمیر کاز کے حوالے سے. اور اس میں کیونکہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں, میں پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے, میں گورنمنٹ سے اپوزیشن سے سب سے یہ کہوں گی کہ اس کے اوپر نیشنل میس لیول پہ گراس روٹ پہ کیمپین چلائی جائے. لوگ باہر نکلیں, پروٹیسٹ کریں. باہر کے ممالک میں بھی بہت سی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, مگر اور بھی منظم طریقے سے جب گورنمنٹ اس کو کال کرے. تھینک یو. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابھی جو اور یہ جذبات نہیں بلکہ یہ آواز ہے,
ہر آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ 64 شاید ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ ہیں کدھر، کس ٹارچر سیل میں ہیں، کس جیل میں ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کی جو وائفس ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کتنے کتنے سالوں سے 15 20 سالوں سے وہ لوگ کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اور اسی بات کو ختم کرتے ہوئے جو اس وقت فاشسٹ رجیم بھارت کی جو پچھلے 75 سال سے ایک روش ہے، اور جس طرح بربریت ہے اور جس ظلم کو سہ رہے ہیں کشمیری، ان کے ریزالو میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر ظلم کے بعد ان کا ریزالو اور بھی پکا ہوتا ہے، پاکستان کی عوام کا ریزالو اور بھی پکا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص یاسین ملک وہ جو ایک قیادت کر رہے ہیں ایک ایسی پرامن تحریک کی، اور اپنی پوری زندگی وقف کی ہے، ان کی جو حق گوئی ہے اس سے ڈرتا ہے. اور اس وقت ان کے ہیومن رائٹس، ان کے لیگل رائٹس، ان کے بنیادی انسانی حقوق، ان کے سول رائٹس تمام کو سلب کیا جا رہا ہے اور ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. اور جیسے کہ ابھی یہ کہہ رہی تھی، میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو وزیر اعظم کی ہدایت ہے، یہ اس کے اوپر آلریڈی مجھے بھی منسٹر فار لا سے بھی بات ہو رہی تھی، اور منسٹر فار ہیومن رائٹ سے بھی انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. یہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. جی میرا نام ہے رسیہ سلطانہ یاسین ملک. نام کیا بتایا بیٹا؟ میرا نام ہے رضیہ سلطانہ یاسین ملک. I want to save my papa. Modi wants to kill my papa. Kashmiris are innocent. My papa is Lion of Kashmir. My papa is Kashmiri, that's why India wants to kill him. UN Secretary General saved my papa. جی صاحبہ، آپ نے کہا کہ وزارت قانون کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ عالمی سطح پر یاسین ملک کے معاملے کو اٹھایا جائے. بڑی خوشائن بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مودی نے کلبھوشن جادھو کے کیس کو عالمی سطح پہ وہ لے کے گئے، عالمی عدالت انصاف میں لے کے گئے، حالانکہ اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے کہ پاکستانی وہ ہندوستانی شہری ہے. یاسین ملک کی بیٹی پاکستان میں موجود ہے، تو کیا پاکستان یاسین ملک کی بیٹی کے بیاہ پہ اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا 25 کو کوئی احتجاج بھی حکومتی سطح پہ پلان کیا جا رہا ہے، یا پاکستان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں عالمی سطح پہ پروٹیسٹ کے لیے؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر لیگل آپشن کے لیے اسی لیے یہ ہیومن رائٹس اور لا منسٹری کو ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم نے، اور وہ بہت جلد آج ہی اس کے اوپر ایک اپنی پوری مکمل حکمت عملی جو سفارتی سطح کے اوپر ہے، لیگل سطح کے اوپر ہے، اور ہیومن رائٹس کی جو کنونشنز اور اگریمنٹس اور پروٹوکول کی وائلیشن ہے، اس لیول کے اوپر اپنی پوری جو تجاویز ہیں وہ وزیر اعظم کو پیش کریں گے، اور اس کو ہم فارملی اناؤنس کریں گے. مریم اورنگزیب اور کشمیری رہنما مشال ملک اسلام آباد میں